السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی امورکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 56 بحمد اللہ و بعون جل وعلا، سبق نمبر 56 آپ کے سامنے موجود ہے، اور جن حدیث پر یہ آج کا سبق مشتمل ہے وہ حدیث 2661 سے لے کر 2672 ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ حدیث مناسک حج کے سلسلے میں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اور پھر ایام تشریق میں، ایام منا میں منا میدان میں ٹھہرنے، اور اس کے علاوہ دیگر جو رمی الجمار جمرات کو کنکر مارنے اور دیگر مناسک حج کے سلسلے میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہیں۔ تو ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، آتے ہیں دیکھتے ہیں آج کی ہمارے اس لیسن کے حوالے سے براہ راست ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 2661، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے بفضل اللہ تعالی عن سالم عن ابن عمر۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے والد محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اپنے استاذ بھی ہیں ان کے، ذکر کرتے ہیں ان سے یہ حدیث کہ انہ کان یرمی جمرۃ الدنیا، کہ میرے والد محترم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ رمی کیا کرتے تھے، کانا یرمی جمرۃ الدنیا، جمرہ دنیا کو، یعنی جو پہلا جمرہ ہے، سب سے پہلا منا کی جانب۔ جمرہ کبرا جو ہے وہ مکہ کی جانب ہے، قریب ہے، جمرہ عقبہ اسے کہتے ہیں، اور جمرہ دنیا جو ہے یہ قریب ہے منا کے، اور اسے جمرہ اولا بھی کہتے ہیں، سب سے پہلا، پھر جمرہ وسطیٰ ہے، اور پھر جمرہ کبرا ہے، یہ عقبہ ہے۔ تو جمرہ یہ 11، 12 اور 13 یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج ایام تشریق کے یہ جمرات، یہ رمی کرنا مراد ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کو رمی کی جاتی ہے، اور بقیہ جو دن ان میں ان تینوں جمرات کو، جمرہ دنیا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ رمی کیا کرتے تھے جمرہ دنیا، پہلے جمرہ کو بسب حصیات کے ساتھ، کنکریوں کے ساتھ، بسب حصیات یکبر علی اسر کل حصات، تکبیر کہتے تھے ہر کنکری مارنے کے بعد، علی اسر کل حصات، ہر کنکر پھینکنے کے بعد اللہ اکبر کہتے، ثم یتقدم، پھر وہ آگے بڑھتے کچھ، حتی یسہلا، اور آپ ایک نرم جگہ پر آ جاتے، فیقوم، یعنی جہاں حتی یسہلا، جہاں لوگ کم ہوتے اور آسان جگہ پر آتے، فیقوم، اور آپ کھڑے ہوتے، مستقبل القبلۃ طویلا، قبلہ رخ ہو کر، لمبا قبلہ کی طرف منہ کر کے ایک لمبا عمل کرتے، کیا؟ یدعو، لمبی دعا کرتے، مستقبل القبلۃ طویلا، لمبا عرصہ قبلہ کی جانب متوجہ کر دعا کرتے، ویدعو، متوجہ ہوتے قبلہ کی جانب اور دعا کرتے، یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم یرمی الوسطیٰ، تو اس کے بعد دعا کرنے کے بعد پھر متوجہ ہوتے جمرہ وسطیٰ کی جانب، ثم یرمی الوسطیٰ، پھر درمیانے جمرے کو کنکر مارتے، بسب حصیات، 7 کنکریوں کے ساتھ، 7 کنکریاں، 7 کنکر مارتے، یکبر کلما رما بحصات، اور الحمدللہ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر کلما، جب بھی رما آپ رمی کرتے، بحصات، ایک کنکر کے ساتھ، جب بھی کنکر مارتے تو ایک اللہ اکبر کہتے، ثم یاخذ بذات الشمال، پھر
اس جمرہ وسطیٰ میں آپ بائیں جانب ہوتے، ثم یاخذو ذات بائیں جانب، بائیں سائڈ میں نکلتے بائیں طرف، فیسہلو اور اس جگہ آتے جہاں رش کم ہوتا ہے، یعنی لوگ کم ہوتے اور آسان جگہ اور نرم جگہ ہوتی، ویقومو اور آپ کھڑے ہوتے مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے، ثم یدعو پھر آپ دعا کرتے، ویرفع یدیہ اور ہاتھوں کو بھی اٹھاتے دعا میں، ویقوم طویلا اور ایک لمبا عرصہ وہاں کھڑے ہوتے، ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ من بطن الوادی پھر آپ آتے تیسرے جمرہ کی طرف ذات عقبہ یعنی جمرہ عقبہ کی جانب، وادی بطن وادی سے آپ رمی کرتے، بسبع حصیات 7 کنکروں کے ساتھ، 7 کنکر، بسبع حصیات 7 یعنی 7 کنکر جو ہیں کنکر وہ مارتے، جو کبر عند کل حصات ہر کنکر پھینکتے وقت اللہ اکبر کہتے، ولا یقف عندها اور وہاں اس وقت اس کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے، یعنی 2 پہلے جمرات جو ہیں وہاں آپ نے دعا کی لمبا عرصہ قبلہ رخ ہو کر کنکر مارنے کے بعد، جبکہ تیسرے جمرہ جو تھا اس میں انہوں نے دعا نہیں کی اور نہ کھڑے ہوئے اس کے پاس، ولا یقف عندها ثم ينصرف پھر آپ واپس لوٹتے، فیقول اور کہتے، هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله اسی طرح میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل کرتے ہوئے، یعنی تینوں جمرات کو کنکر مارتے ہوئے جس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مارتے تھے۔ تو عزیز طلبہ یہ جو اس حدیث میں جو جمرات کو کنکر مارنے کی ترتیب مذکور ہے، یہ احناف کے نزدیک تو سنت ہے، اور امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کے ہاں یہ واجب ہے کہ پہلے جمرہ اس دن تینوں دنوں میں ترتیب جو ہے وہ لازمی ہے کہ پہلے جمرہ جو ہے دنیا ہوگا، پھر وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ اور یا جمرہ کبریٰ، لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ترتیب بدل بھی سکتی ہے کہ پہلے کوئی جمرہ وسطیٰ میں مار لے یا جمرہ کبریٰ کو مار لے، مگر مستحب یہی ہے کہ اس ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، فرض نہیں، واللہ عالم۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس نیکسٹ 2662 وان ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں استاذن العباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عباس بن عبد المطلب نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی عباس جو ہیں وہ عباس بن مطلب آپ کے چچا لگے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کی، یعنی عبداللہ بن عباس کے یہ والد محترم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑے مشفق چچا جو آپ کا ساتھ دیتے رہے، بڑے رحم دل اور مہربان چچا، بڑی شانوں والے چچا عباس بن مطلب، انہوں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یبیت بمکہ تھا کہ وہ مکہ میں رات گزار سکیں، لیالی منا کی راتیں، کہ وہ مکہ میں منا کی راتیں بسر کر سکتے ہیں، من اجل سقایت ہی حاجیوں کو پانی پلانے کی غرض سے، حجاج کرام کو اللہ کے مہمانوں کو پانی وغیرہ پلانے کی خاطر، کیا وہ منا کی جو راتیں ہیں ایام تشریق کی کیا وہ مکہ میں گزار سکتے ہیں، فاذن لہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی، آپ نے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث سے 2 فائدے حاصل ہوئے کہ منا کی راتوں میں عام آدمی جو ہے جس کو کوئی عذر نہیں، منا میں رہنا اس کے لیے ضروری ہے، اور دوسری یہ بھی کہ جو لوگ حجاج کرام کی خدمت وغیرہ کے لیے پہلے سے وقف ہیں اور ان کی وہاں ذمہ داری ہوتی ہے، مسئلہ آب زمزم وغیرہ یا کھانا یا انتظامی معاملات یا زخمیوں بیماروں کی نگہداشت یا ان کا علاج معالجہ، یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے یہ جائز بھی ہے کہ وہ وہاں منا کی راتیں مکہ میں اللہ کے مہمانوں کے پاس ان کی خدمت میں گزار سکیں تاکہ انہیں کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو، ان کے لیے اجازت بھی ہے، اللہ عالم۔ آگے آتے ہیں حدیث طلبہ، حدیث ہے 2663 وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی السقایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے چاہے زمزم کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس آئے، فاستسقا اور آپ نے پانی طلب کیا، وقال العباس تو عباس جو تھے وہاں، عباس جو آپ کے چچا تھے،
جن کی پہلی حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے زمزم وغیرہ کا یا ان کی خدمت کے لیے مکہ میں یہ منا کی راتیں گزار سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے سے وہاں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، انہوں نے پانی طلب کیا۔ فقال العباس، تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا فضل، اے فضل، یہ فضل بیٹے ہیں، ایک عبداللہ تھے اور ایک فضل تھے بیٹے آپ کے، یا فضل، اے فضل، اذهب الى امك، اپنی امی کے پاس جاؤ، ام فضل کے پاس۔ فات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، تو ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمزم کا جو خالص پانی ہے وہ لے کے آؤ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا جب اللہ کے رسول نے وہاں جا کر پانی مانگا زمزم کے کنویں کے پاس۔ فاتح یا فضل اذهب الى امك، فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لاؤ اللہ کے رسول کے پاس بشراب، پانی زمزم کا، من انتہا، اپنی امی سے لے کر خالص پانی۔ فقال اسقنی، تو جب وہ لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پلاؤ۔ فقال، نہیں ابھی نہیں، ابھی وہ پانی نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسقنی، مجھے پانی پلاؤ یہاں سے زمزم کا۔ فقال، تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہم یجعلون ایدیہم فیہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زمزم کے پانی میں اپنے ہاتھ وغیرہ ڈبو دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں، دھوتے ہیں زمزم کے پانی میں، اس ٹب میں سے جس میں سے پانی وہ پی رہے ہیں۔ قال اسقنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو، یعنی وہ پانی جو کہ فضل لے کے آئے ہیں اپنی امی سے، ام فضل سے۔ فشارب منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پھر پیا، اس تازہ پانی کو پیا۔ ثم آتا زمزم وہم یسقون ویعملون فیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس آئے، تشریف لائے پانی پی کر، اور وہ لوگ جو ہیں وہ پانی پی رہے تھے، پلا رہے تھے، ویعملون فیہا، اور سلسلے میں خاصا شدت کا کام کر رہے تھے، خوب محنت کر رہے تھے، یعنی خاصی زیادہ تعداد اور بھیڑ تھی وہاں، اور وہاں لوگ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پی رہے تھے اور لوگ ان کو پانی پلا رہے تھے۔ فقال اعملوا فانکم العمل صالح، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرتے چلے جاؤ، اعملوا فانکم العمل صالح، تو بے شک تم ایک نیک کام پر معمور ہو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان تغلبوا، اگر یہ مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم پر لوگ غالب آ جائیں گے، تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، لنزلت، تو میں بھی اترتا، یعنی میں بھی اس میدان میں آتا، اترتا پانی پلانے والے حاجیوں کی خدمت والے میدان میں، حتی عاد الحبل علی ہذہ، یہاں تک کہ میں رکھ دیتا اس ڈول کی جو رسی ہے اس کو، علی ہذہ، اس پر، واشار الی عاتقہ، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی لنزلت حتی عاد الحبل علی ہذہ، کہ میں ضرور اترتا اس میدان میں پانی پلانے اور حاجیوں کی خدمت میں، یہاں تک کہ میں اس ڈول کی رسی کو رکھ لیتا اپنے اس کندھے پر، اشارہ الی عاتقہ، اور آپ نے اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ 2663 یہ حدیث ہے کہ حدیث کے الفاظ حتی عاد الحبل علی ہذہ واشار الی عاتقہ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کمال تواضع رکھتے تھے اپنی امت کے سامنے بھی، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ زمزم کی سبیل پر حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ پانی نکالنے میں بھی تمہارا شریک ہوتا۔ حدیث 2664، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں۔ ثم رقد رقدۃ بالمحسب، پھر آپ وادی محسب میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لیٹے۔ ٹھیک ہو گیا جی، رقد رقدۃ، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا محسب جگہ میں۔
ثم رکب الی البیت، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف جانے کے لیے، فطاف بھی، اور اس بیت اللہ شریف کا طواف وداع یعنی طواف وداع کیا، الوداعی طواف۔ تو یہ 2664 حدیث ہے۔ حدیث میں لفظ المحصب سے مراد پتھریلی جگہ کہتے ہیں اس کو، ویسے عربی زبان میں پتھریلی جگہ کو المحصب کہتے ہیں، اور یہاں وہ مقام مراد ہے جو منا کے ساتھ ملتا تھا، منا کے متصل، اور اسے بطحا اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں۔ ایک مقام تھا بڑا معروف اور ایزی تھا یہاں سے آنا بیت اللہ شریف کی طرف، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اترے اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا، اور پھر آپ مکہ تشریف لے گیا تاکہ میں طواف وداع کر کے مدینہ کی طرف رخ کروں۔ حدیث ہے آگے 2665 عن عبدالعزیز ابن رفیع، عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال وہ کل کہتے ہیں، سالت انس بن مالک، کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور قلت تو میں نے کہا، اخبرنی بشیئن، کہ مجھے کسی ایسی چیز کی بابت بتائیے، اخبرنی بشیئن عقلتہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے اس کو سمجھا ہو یا جانا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، این صلی الظہر یوم الترویہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز یوم الترویہ، ترویہ کے دن کہاں پڑھی؟ ترویہ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جب لوگ جو ہیں جنہوں نے حج کی نیت کرنی ہوتی ہے یا تمتع کرنے والے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں مکہ سے ہی، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ منا کی طرف جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یوم الترویہ 8 ذی الحج، اور 8ویں ذی الحج کا پورا دن اور رات میں وہ منا گزار کر 9 کو آگے جاتے ہیں پھر عرفات کے میدان میں۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا بے منا میدان میں ظہر کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قال، پھر کہنے لگے کہ فَأَيْنَ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر کے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ نفر سے مراد ہے کوچ کا دن، جس دن آپ سارے اعمال حج سے فارغ ہو کر مناک سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں یوم النفر، کوچ کا دن۔ تو آپ نے کوچ کے دن، روانگی کے دن کہاں نماز پڑھی عصر کی؟ تو قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالابطح، ابطح مقام پر، ابطح جگہ پر۔ ثم قال فعل، پھر انہوں نے یہ کہا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بتا کر یہ کہنے لگے کہ افعل کما یفعل امراء، کہ ایسے ہی تم بھی کرو جیسا تمہارے امراء کریں، تمہارے ائمہ کریں، تمہارے بڑے اہل حل و عقد وہ کریں، اسی طرح تم بھی ان کی پیروی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو 2665 ہے، یہ یوم الترویہ سے مراد ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، اور یوم النفر سے مراد کوچ کا دن کے ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کا دن ہے۔ ہیں حدیث کی جانب، بقیہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے 2666۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نزول الابطح لیس بسنت، کہ ابطح مقام سے نازل ہونا یعنی منا سے نکلنا حج کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد یہ سنت نہیں ہے۔ انما نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے اترے تھے اتفاقی طور پر، لأنه كان اسمح لخروجه اذا خرج، اس لیے کہ یہ جگہ جو تھی یہ آپ کے گزرنے کے اعتبار سے ذرا آسان تھی، تو آپ نے وہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جو کہ آسان تھا۔ تو یہ کوئی اس اعتبار سے نہیں آپ نے عمل کیا کہ یہ جو یہاں سے اترنا ضروری ہے یا کوئی حج سے اس کا تعلق ہے، تو کہیں سے بھی آدمی جو ہے وہ خروج کر سکتا ہے، منا سے نکل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، اترے تھے، یہاں سے آپ نے آرام کیا، پھر آپ مکہ گئے اور جا کر آپ نے طواف وداع فرمایا، تو ایک محبت کی بات ہے، تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے کہ اگر وہ کوئی کر سکتا ہے ایسے تو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے واضح ہے، حدیث میں الفاظ نزول الابطح لیس بسنہ کی وضاحت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اترنا اگرچہ اتفاقی تھا، مگر پھر بھی اترنا نہ اترنے سے بہتر ہے، اور اگر نہ بھی اترا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحابہ و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم وہاں اترتے رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اترتے دیکھا تھا، تو اس لیے وہ ان کی محبت میں ایسا کرتے تھے۔
لیکن یہ کوئی اس کا کوئی خروج کے ساتھ کوئی اس اعتبار سے تعلق نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے یا نہ اترنے سے گناہ ہے۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نیکسٹ قالت، وہ کہتی ہیں احرمت من التنعیم بعمرۃ، کہ میں نے احرام باندھا تھا تنعیم مقام سے عمرہ کی خاطر۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایام آ گئے تھے، پیریڈز، ماہواری ایام، حیض آ گیا تھا، تو آپ نے پھر عمرہ نہیں کیا تھا اور آپ سیدھا آپ چلی گئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ سارے اعمال کرو جو کہ حج والے کرتے ہیں سوائے طواف کے، تو اور نمازیں وغیرہ۔ تو انہوں نے پھر عمرہ بعد میں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے حج سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو لے کر ہل، یعنی جو قریب ترین حرم سے باہر جگہ تھی وہاں گئیں۔ تو یہ تنعیم مقام تھا جہاں عائشہ مسجد عائشہ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ تنعیم مقام ہے۔ تو فدخل تو کہتی ہیں کہ میں داخل ہوئی، فقدئی تو عمرہ تھی، میں اس جگہ آئی تو میں نے اپنا عمرہ ادا کیا۔ وانتظرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار فرماتے رہے۔ بالابطح، حدیث نمبر 2667۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قالت احرمت من التنعیم، میں نے تنعیم مقام سے احرام باندھا عمرے کے لیے، بعمرۃ، فدخلت، تو میں مکہ میں داخل ہوئی، فقضیت عمرتی، میں نے عمرہ ادا کیا، وانتظرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابطح مقام پر میرا انتظار فرماتے رہے، حتی فرغ، تو یہاں تک کہ میں عمرے سے فارغ ہوئی، فامر الناس بالرحیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو جو ہے وہ کوچ کرنے کا حکم دیا کہ سفر کیا جائے۔ فخرج، تو آپ نکلے، فمر بالبیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس سے جب گزرے تو فطاف بہی، تو آپ نے اس کا طواف کیا، قبل صلاۃ صبح، فجر کی نماز سے پہلے، یہ طواف وداع تھا۔ ثم خرج الی المدینہ، پھر آپ مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے صحابہ کے ساتھ۔ ھذا الحدیث ما وجدت بروایت الشیخین، یہ صاحب مشکات المصاحبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے ما وجدت نہیں میں نے پایا بروایت الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کے ساتھ کے طریق سے یا ان سے، بل بروایت ابی داود مختلاف یسین فی آخرہ، بلکہ میں نے اس روایت کو پایا ہے ابو داود کی روایت کے حوالے سے، تھوڑے سے آخر میں تھوڑے سے الفاظ میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، لیکن شیخین کی یہ روایت نہیں ہے، اس حوالے سے میں نے اس حدیث کو نہیں پایا۔ یہ جو ہیں وہ اپنا مصنف یہ فرماتے ہیں اس بارے میں۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ درست ہے، صحیح ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہرحال یہ صحیح اور درست ہے۔ اور فامر الناس بالرحیل، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچ کا حکم فرمایا کہ مدینے کی طرف چلو طواف وداع کر کے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2668۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کان الناس ینصرفون فی کل وجہ، کہ لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے حجۃ الوداع میں حج ادا کیا تھا، کان الناس تھے لوگ، ینصرفون واپس لوٹ رہے تھے، فی کل وجہ ہر جگہ سے، ہر رستے سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ینفرن احدکم، نہ ہرگز نہ کوئی نکلے منا کی جگہ سے یا اپنے سفر سے واپسی مکہ سے نہ نکلے مدینہ کی جانب یا اپنے گھروں کی جانب، حتیٰ یکون آخر وحدی بالبیت، یہاں تک کہ اس کا آخری جو عہد ہے وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو، اس کا آخری عہد جو ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف وداع کر کے جائے، آخری عمل جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف ہوگا۔ الا انه خفف عن الحائض، ہاں مگر یہ کہ اس طواف الوداع جو طواف وداع ہے، الوداعی طواف، اس کی تخفیف کر دی گئی، رخصت دے دی گئی حائضہ عورتوں سے، عن الحائض، اور حائضہ عورتوں کے برابر جو نفاس والی خواتین ہیں جن کے گھر ولادت ہو، تو ان کو بھی یہ اس بات کی رخصت ہے، حائضہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ حدیث جو ہے 2668،
حدیث میں الفاظ حتی یکون آخر وعدہ بالبیت، اس کو انڈر لائن کیجئے، جس کا مطلب ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ہو، یعنی وہ آخر میں طواف وداع کرے۔ البتہ حائضہ نفاس والی عورت پر یہ طواف معاف ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2669، عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت، وہ کہتی ہیں عادت صفیۃ لیلۃ النفر، صفیہ بن حیی بن اخطب جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حید آ گیا، انہیں پیریڈز جاری ہو گئے، لیلۃ النفر روانگی یعنی کوچ کی رات، روانگی کی رات۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیریڈ شروع ہوئے تو وہ کہنے لگی ما ارانی، میں تو یہی سمجھتی ہوں، نہیں خیال کرتی میں اپنے آپ کو، الا حابستکم، مگر یہی کہ میں نے تم لوگوں کو روک لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اب میرے یہ پیریڈز ختم ہوں گے اور پھر میں طواف وداع کر کے جاؤں گی تو اتنی دیر تک یہ لوگ بھی میرا انتظار کریں گے۔ تو کہنے لگیں کہ ما ارانی، نہیں میں خیال کرتی اپنے آپ کو، الا حابستکم، مگر یہ کہ میں نے تم لوگوں کو روک لیا ہے جانے سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر، اقرا حلقہ، اللہ اکبر، یہ عرب کا محاورہ تھا اس وقت جب کوئی انہونی ہو جاتی نا، جو کہ اچھا معاملہ نہ ہوتا، تو اس وقت اس قسم کے الفاظ کوئی بولتے تھے، اقرا حلقہ، بے اولاد، سر منڈی، یا حلقہ کا معنی حلق میں بیماری والی، اس قسم کے الفاظ، یہ بہرحال بد دعائی الفاظ نہیں ہوتے تھے، جس طرح نا تیری ناک خاک آلود ہو، تو راغمان فمرین، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ رسوا ہو، یعنی وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کئی الفاظ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ بد دعائیہ نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اقرا حلقہ، اب یہ جو ہے نا اس نے انہونی کر دی، یہ ہمیں روکے گی۔ اب صفیہ جو ہے، کیا مطلب کہ یہ بے اولاد اور سر منڈی یا حلق میں بیماری والی، تو یہ انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا اطافت یوم النحر، کیا اس نے اپنا قربانی کے دن 10 ذی الحج کو طواف افاضہ کر لیا تھا، جسے طواف زیارت کہتے ہیں جو حج کا رکن ہے؟ قیلا، کہا گیا نعم، کہ ہاں انہوں نے یہ طواف تو کیا ہوا تھا۔ قالت، پھر آپ نے فرمایا فن فری، تو پھر آپ چلو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے رخصت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حائضہ یا نفاس والی خاتون اگر ان کے لیے جانا مجبوری ہو، اگر ٹھہر نہ سکیں تو وہ بغیر طواف وداع کر کیے بھی وہ جا سکتے ہیں، اگر انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہو، طواف زیارت۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اقرا حلقہ جو ہے اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ عرب کے محاورہ کے مطابق یہ کہا جاتے تھے الفاظ، بے اولاد، سر منڈی ہونے والی یا حلق میں بیماری والی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث طلبہ فصل ثانی، اس باب میں دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، الفصل الثانی 2670، 2670 عن عمر بن الاحوص، عمر بن احفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مری ہوئی ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرما رہے تھے، فی حجۃ الوداع، آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، الفاظ وہی پہلے گزرے، آسان ہیں۔ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا یوم الحج الاکبر، یہ بڑے حج کا دن ہے، حج الاکبر۔ قال، آپ نے فرمایا فإن دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم، تمہارے آپس میں، حرام ہیں ایک دوسرے کے لیے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ اس دن تمہارا یہ دن جو ہے حرمت والا ہے۔ الا لا یجنی جان علی نفسہ، خبردار، آگاہ رہو کہ نہ کوئی ظلم کرے، لا یجنی، جان ظالم، ظلم کرنے والا، علی نفسہ، اپنی ذات پر، الا لا یجنی جان علی ولدہ، خبردار، آگاہ رہو کہ نہ کوئی ظلم کرے، جان، کوئی ظلم کرنے والا، علی ولدہ، اپنی اولاد پر، اپنے بچے پر، ولا مولود علی والدہ، اور نہ کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرے، کوئی بچہ یا کوئی اولاد اپنے والد پر، نہ والدین اولاد پر، نہ اولاد والدین پر، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ الا، خبردار، وان الشیطان، بے شک شیطان، قد عیس، تحقیق وہ نا امید ہو گیا ہے، ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، کہ تم عبادت کی جائے، ان یعبد فی بلدکم،
اس کی عبادت کی جائے شیطان کی تمہارے اس پاکیزہ شہر میں کبھی بھی. اس حرمت کے شہر میں شیطان نا امید ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا مطلب اس کی اطاعت کی جائے, اس کا کہا مانا جائے. ولیکن اور شرک کیا جائے. ولیکن تکون لہ طاعتا, اور لیکن ہوگی اس کے لیے طاعت. اس طرح کی اطاعت ضرور ہوگی, شرک تو نہیں ہوگا, اس کی عبادت تو نہیں ہوگی, بتوں کی عبادت وغیرہ شرک وغیرہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس طرح کی اطاعت اس کی ہوگی. ولیکن تکون لہ طاعت فیما تحقرون من اعمالکم, کہ ان اعمال کے بارے میں جن کو تم لوگ اہمیت نہیں دیتے, ان اعمال میں تم اس کی اطاعت کرو گے. یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے, اور اسی طرح جناب یہ جو بت ہیں اس کے خاندانی بت, اسی طرح لسانی بت, اسی طرح طبقاتی بت, اسی طرح یہ قوموں کے جو بت ہیں یہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے نفرتیں, اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف حسد, اس طرح کے معاملے ہوں گے. فَسَيَرْضَىٰ بِهِ, اور وہ شیطان جو ہے تم کو اس قسم کے اعمال پر لگا کر بہت راضی ہوگا. رواه ابن ماجہ و ترمذی وصححہ. تو یہ حدیث جو ہے امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے جو روایت کی ہے, امام ترمذی نے اسے صحیح بھی کہا ہے. عزیز طلبہ, حدیث میں جو حج اکبر جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حج اکبر جو ہے جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے, جاہلوں کا, کہ جمعہ کے دن اگر حج آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں, اور اگر جمعے کے علاوہ ہو تو حج اصغر. یہ غلط ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. اصل میں حج اکبر وہی ہوتا ہے جو اصل حج ہوتا ہے, اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا یجنی جانن, اس کو انڈر لائن کیجئے کہ نہ کوئی ظلم کر بیٹھے ظلم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2671. یہ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے حضرت رافع بن عمر المزنی, رافع بن عمر بن المزنی, رافع بن عمر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. قالا, کہتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں دیکھا؟ یخطب الناس, کیا آپ خطبہ دے رہے تھے, آپ خطبہ دے رہے تھے بمنا, منا میدان میں, حین ارتفع الضحیٰ, جس وقت کے چاشت کا وقت ہوا. حین ارتفع الضحیٰ, جس وقت کے چاشت کا وقت ہوا, اس وقت آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. لا بغلتن, اپنے خچر پر بیٹھ کر یا خچری پر. شہبا, یہ مؤنث ہے. لا بغلتن شہبا, شہبا سواری یعنی خچر جو تھا آپ کا وہ سیاہی مائل سفید خچر, یا بعض کہتے ہیں کہ سرخی مائل سفید خچر. سیاہی مائل یا سرخی مائل, سرخ رنگ کا سفید خچر یا سیاہی مائل سفید خچرے کی بات ہے. وعلی یعبر عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دہرا رہے تھے. یعبر عنہ, جیسے کہتے ہیں نا مکبر, بڑا آواز بہت زیادہ لوگ ہوں تو پھر ایک شخص جو ہے وہ آواز دیتا ہے, دہراتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے تاکہ پچھلے بھی سن لیں. تو علی رضی اللہ عنہ آپ کے الفاظ کو دہرا رہے تھے. والناس بین قائم وقاعد, جبکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے. 2671 یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے. اس حدیث کی سند صحیح ہے, اور حدیث کے الفاظ حین ارتفع الضحیٰ, حین ارتفع الضحیٰ کا مطلب ہے جب چاشت کا وقت ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کو خطبہ دیا. معلوم ہوا کہ دور کے لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے مکبر کی خدمات لینا یا لاؤڈ سپیکر وغیرہ یا جی کوئی اور ڈیوائس وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے, اور اگر نہ ہو تو آدمی بھی ریپیٹ کر سکتا ہے بات کو. آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ اور آخری لاسٹ حدیث آج کے درس کے حوالے سے 2672. وعن عائشہ وابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین, عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے یہ روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر طواف الزیارت یوم النحر اللیل, کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت, اس سے مراد ہے طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے, جو کہ یوم النحر کو آخری عمل ہے, اور اس میں آدمی کلی طور پر حلال ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. یہ طواف زیارت ہے, حج کا رکن ہے, اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. آپ نے اس کو مؤخر کیا, اخر طواف زیارہ یوم النحر, یعنی نہر یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحج کو الی اللیل, رات گئے تک. تو عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں یہ اخر طواف الزیارہ یوم النحر الی اللیل, اس کو انڈر لائن کیجیے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس طواف کو ڈیلے نہیں کیا, بلکہ آپ نے یہ طواف زیارت رات گئے تک کرنے کی دوسرے لوگوں کو اجازت دے دی تھی.
جبکہ آپ نے خود طواف زیارت یہ طواف افاضہ ظہر کی نماز سے پہلے ہی کر لیا تھا، جیسا کہ پہلے حدیثوں میں گزرا ہے۔ تو پہلی حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف افاضہ یوم النحر کو نماز ظہر سے پہلے کر لیا تھا مکہ جا کر۔ اور پھر یہاں مراد ہے کہ آپ نے خود نہیں بلکہ لوگوں کو اخر طواف زیارہ، لوگوں کو طواف زیارت مؤخر کرنے کی اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ بیچارے غریب اپنا ہیں، تھکے ہوئے، یا جن کو ٹائم نہیں، بعد میں یا عورتیں یا بچے یا ضعیف جو نہیں جا سکے، تو وہ اس طواف زیارت کو رات گئے تک کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی کر لیں طواف زیارت کرنے کے بعد، اگر سعی کرنی ہے تو سعی بھی کرنے کے بعد وہ واپس مینا میں آ جائیں جب وہ فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل آج کی حدیث تھی آخری، اور اس حدیث کو بعض اہل علم نے صحیح جبکہ بعض نے اسے ضعیف بھی کہا ہے کہ اس کی سند میں ابو زبیر مدلس اور رنن ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اس کا جو ضعف ہے وہ اس قدر زیادہ شدید نہیں اگر ہے بھی۔ تو بہرحال جہاں جو ہم نے احادیث اس آج کے سبق کے حوالے سے ذکر کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق دے۔ تو ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وإلی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل تک کے لیے اجازت۔ وبارک اللہ فیکم، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔